वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आलमी सियासत रोज़ तब्दील होती है, मगर नहीं तब्दील होती तो वो कश्मीर की सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 75 साल में बद से बदतरीन होती जा रही है। इस मसले पर भले जितनी भी वक्त की धूल जमाने की भारतीय कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कश्मीरियों के रिश्ते खून ने इस मसले को हमेशा ताज़ा रखा है। भारतीय जबर पर खामोश तमाशाई बनी आलमी बरादरी अपने जियो स्ट्रेटेजिक मफादात के मारे कश्मीर को नज़रअंदाज तो करती है, मगर ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के हदफ से अपनी नज़रें कभी नहीं हटाई। हम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हम कश्मीरियों के लिए आलमी ज़मीर को जगाने में या झंझोड़ने में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। हमारी अंदरूनी सियासी मुआशी कमज़ोरियाँ भारत की हटदर्मी को रोकने में रुकावट बनी है। शायद कश्मीर भी हमारी अंदरूनी सियासी मसलों की तरह एक मसला बनकर रह गया है, जिस पर अब महज पॉइंट स्कोरिंग होती है, जैसे कि आजकल मईशत, मुनक़सिम माशरत और सिक्योरिटी जैसे मामलात पर हो रही है। हमारे आज के मेहमान साबिक वज़ीर आज़म PMLN के मुस्तफ़ी सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी हैं। इनसे मुल्की और इनकी अपनी जमात की अंदरूनी सियासत की बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ रिटायर्ड तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र अता फरमाए। अब्बासी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अब्बासी साहब, अगर आजकल आपकी जमात के हवाले से बिलखुसूस आपकी जो सियासत है उसको लेकर बहुत सारी जो है वो चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, जब से आपके इस्तीफ़े का मामला आया है, जब से आपने सेमिनार्स करने शुरू किए हैं। तो सर, अब कल इसी तनाजुर में एक ख़बर आई कि जी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये तय किया गया है कि आपको मनाने की कोशिश का जो टास्क है वो मरीम साहिबा को जो है वो दिया जाएगा। तो सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए जो है वो आपको मनवाया जा रहा है? क्या वो चीज़ है जिस पे वो आपको मनवाया जा रहा है? मैंने भी अखबार में सब बातें पढ़ी और सुनी है, मीडिया पे। मुझे तो पता नहीं है, ना कोई नाराजगी है, ना कोई मनवाने की कोशिश है। ठीक है। एक ओहदा था मेरे पास है 2019 से, मेरे पास उससे पहले कभी पार्टी का ओहदा नहीं रहा। तो 2019 से मैं नायब सदर था, और अब जब मरीम साहिबा को चीफ और नाज़िर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सदर साहब ने सौंपी है, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि उनको एक फ्री हैंड होना चाहिए और एक ओपन फील्ड होनी चाहिए। तो और ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे रिश्ते हैं जमात के अंदर, उसका भी ये तकाजा है कि जो पुराने लोग हैं, वो एक नई पौध आ रही है, एक नई जनरेशन है, तो उनको मौका दिया जाए कि वो काम करें। तो मेरी कोई नाराजगी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात कुछ भी नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ और जो पार्टी मेरी जिम्मेदारी देगी उसको इंशाल्लाह पहले भी निभाया है, भी निभाऊंगा। और आपने ये बात भी दुरुस्त है कि आपने तकरीबन 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब को पहले ये आगाह कर दिया था कि इन केस ये टाइम आता है तो आप पार्टी से जो है वो, पार्टी से तो नहीं, मतलब जो सियासत है या पार्टी के अंदर एक्टिव रोल से जो है वो आप साइडलाइन हो जाएंगे। क्या ये बात सही है कि आपने 3 साल पहले कह दिया था नवाज शरीफ साहब को कि अगर मरीम साहिबा आती हैं तो फिर आपके नाराज़गी करेंगे? ये कुछ बातें एतवार में होती है, मैं उन पर कमेंट नहीं करता। मैं तो जो बता दिया है, जो मैंने इस्तीफा दिया है जी, उसकी क्या वजूहात हैं या उसके पीछे क्या पस मंजर है। मैंने पहले कहा कि मेरा 2019 तक कोई पार्टी का ओहदा नहीं था, ये पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैंने निभाई है। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आया है कि दूसरों को मौका दिया जाए और वो काम करें। तो लेकिन आपका आजकल जो आपकी स्टेटमेंट इस हवाले से चल रही हैं, आपने कहा कि आप बेनज़ीर साहिबा का जो है वो एग्जांपल देते हैं कि जब बेनज़ीर साहिबा आई तो बहुत ज़्यादा जो है वो जो पुराने लोग थे उनके साथ इश्यूज़ जो हैं वो हुए, पर आपने, मरीम साहिबा ने तो पहले भी जो है वो साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे काम आपने साथ किए हैं। सियासत आपकी साथ साथ, मरीम साहिबा की आपके साथ साथ भी चलती रही है, आपके होते हुए भी चलती रही है। तो क्या इस तरह का आप समझते हैं कि आपके होने से, क्या आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा या ओपन फील्ड जिस तरह आप कह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, उससे क्या जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी? देखें, ये एक रिश्ता है। मैं मरीम साहिबा, मियां नवाज शरीफ का साथी हूँ, तो मरीम साहिबा और हमने बिल्कुल इकट्ठे मिलकर काम किया, लेकिन जब वो लीडरशिप पोजीशन में आएंगी फिर मैं समझता हूँ कि उनको एक बड़ी क्लियर और ओपन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ताकि वो काम कर सकें। मैं हर काम के लिए हाजिर हूँ, मैंने कोई काम से ना नहीं की, लेकिन हमने ये तजर्बा देखा था जब बेनज़ीर साहिबा आई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो साथी थे, उनकी वजह से उनको बड़ी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि
جب آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آئیں تو فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور فیصلے یقیناً ہمیشہ اتفاق سے نہیں ہوتے، تو اس میں ایک اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، تو وہ اختلاف رائے اکثر اختلاف میں بدل جاتا ہے. تو میں اس پوزیشن میں نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو ڈالنا چاہتا ہوں. بیسکلی ان ساتھیوں کو تو بے نظیر صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے اس سے وہ قبول اس طرح نہیں تھی، بیکاز آبویسلی وہ سمجھتے تھے ایک بچی ہے، اس نے آ کے جو ہے وہ لیڈرشپ کنٹرول لے لی ہے. تو آپ کا بھی بیسکلی اس وقت یہ ہے کہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ آپ ان کی لیڈرشپ میں اس طرح کام کریں. ٹھیک. اچھا سر، یہ پروپرٹی کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہمارا رشتہ کا تقاضا ہے کہ وہ کام کریں، اور میں نے کبھی عہدے کی نہ خواہش کی ہے نہ رکھا ہے. تو اس کے بعد میں کام کرتا رہوں گا جماعت کے لیے. سر جماعت کے لیے کام کرتے رہیں گے یا سیاست میں بھی کام کرتے رہیں گے؟ مطلب ایز این لائک ایکٹیو پالیٹکس میں تو آپ انوالو ہوں گے، لیکن آپ جماعت کی جو عہدے ہیں وہ لینے میں آپ بلیو نہیں کرتے اگر ڈائنامکس اس طرح بدل رہی ہیں؟ سیاست میں تو آپ رہیں گے. جماعت کی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میرا رہنا اس کے منفی اثرات ہوں گے، مثبت نہیں ہوں گے. تو یہ ان حالات کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کسی اور کو موقع دیں. ایک ہماری نئی پود ہے پی ایم ایل این کے اندر، اب ان کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے چلائیں. اچھا سر، لیکن اس وقت جس نہج سے پارٹی اس وقت گزر رہی ہے، نو کانفیڈنس کے بعد سے جو حالات ہیں، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، جو سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں، اور اس سارے ڈائنامک کے اندر مریم صاحبہ کو جو یہ رسپانسبلٹی سونپی گئی ہے کہ وہ پارٹی کو ریوائیو کریں، پارٹی کے ریوائیول کے لیے جو ہے وہ کام کریں، اور آپ جیسے لوگ ان کو اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا مطلب چھوڑ کے ان دا سینس کہ عہدے سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں اس طرح، تو مجھے یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے، ان کی اتنی سخت ہے کہ وہ پارٹی کو ریوائیو کر سکیں اس ٹائم پر؟ جی، پارٹی میں بالکل ڈیپتھ ہے، اور ہم کہیں نہیں جا رہے، یہیں پہ ہیں. میں کابینہ کا ممبر نہیں ہوں، لیکن جو ذمہ داری مجھے دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، میں وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ میں نے کبھی وزارت میں اتنا کام نہیں کیا جتنا اب کوشش کرتا ہوں. لیکن مریم صاحبہ اگر آپ سے یہ کہتی ہیں، جو کہ وہ خبریں بھی نکل رہی ہیں، اگین مجھے پتا آپ نے کہہ دینا یہ خبریں ہیں اور آپ نے نہیں سنا، آئی ایم شیور آپ سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، کہ وہ کہتی ہیں آپ کی سرپرستی میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی اس میں مطلب یہ اٹل فیصلہ ہے، اس سے آپ آگے پیچھے ریکنسیڈر نہیں کریں گے اس کو؟ نہیں، اٹل فیصلہ نہیں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ پارٹی اس کا احترام کرے گی میرے فیصلے کا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. میں نے پہلے کہا کہ میں 35 سال ہو گئے ہیں، اور 35 سے 31 سال تو میں نے کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا، تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ کام کروں گا جو میری ذمہ داری ہوگی. سر ایٹ دی ایکسپینس آف ڈگنگ انٹو دس، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مریم صاحبہ کا خیر ہمارے پاس شارٹ بھی ہے جس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ سرپرستی میں آپ کی کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا پارٹی نے استعفیٰ بھی قبول نہیں کیا. سو دیٹ مینس کہ اگر، اور آپ کہہ رہے ہیں اٹل فیصلہ نہیں ہے، تو پالیٹکس میں تو دیر از آلویز روم فار فلیکسیبلٹی، تو وہ فلیکسیبلٹی پھر ہو سکتی ہے اگر مطلب پارٹی قبول نہ کرے، اور پارٹی کے مفادات کے لیے آپ نے ہمیشہ کام کیا اور اب بھی مطلب اگر اس کو کنسیڈر کرنا پڑے. نہیں دیکھیں، اس فیصلے میں سمجھتا ہوں میرے پاس کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ایک اصول کی بنیاد پہ ہے، تو وہ اصول تو نہیں بدلتے. بہرحال میں نے پہلے کہا کہ جو پارٹی ذمہ داری لگائے گی میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ شاید کام کر پاؤں. ٹھیک ہے سر، ایک اور جو خبر آپ سے جو ہے اگین منسوب کی جا رہی ہے، آپ کے بارے میں جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ جس وقت آپ جیل میں تھے تو اس وقت ایک کامن فرینڈ کے ذریعے آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ کی جو ہے وہ آفر کی تھی، یہاں تک کہا تھا کہ جی آپ اپنی مرضی کی کیبنٹ جو ہے وہ لے کر آئیں. سر اس کی اگر تصدیق یا تردید کر دیجئے. دیکھیں، میں یہ باتیں جو ہیں یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، یہ لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، کون آیا، کیا کہا، کس نے اس کو بھیجا، کیوں، یہ بہت سے چکر ہوتے ہیں، ان باتوں کو رہنے دیں. میرا ہمیشہ اصول بڑا رہا ہے، میرے پاس کوئی بھی آئے جب بھی پوری زندگی میں، جب سے سیاست میں ہوں، تو میں نے یہی کہا جی میری ایک جماعت ہے، اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور ایک لیڈر ہے نواز شریف، آپ جا کے ان سے بات کر لیں. جماعتوں میں ایک شخص کی اہمیت نہیں ہوتی، جماعت مجموعی طور پر کام کرتی ہے، اور اس کے فیصلے بھی مجموعی ہوتے ہیں. سر اب اس سے آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے جو اس آرٹیکل میں کچھ چیزیں، اس کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ تو چلیں کنفرم ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہ لکھا تھا
کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے, میری جماعت PMLN ہے, آپ ان سے جا کر بات کریں. تو اس کا مطلب کوئی آیا تو تھا اس وقت, کوئی میسیجنگ کی تو تھی آپ سے؟ دیکھیے وہ ان بات میں کہا یہ باتیں تاریخ میں چھوڑ دیں, لمبی باتیں. آج مشرف صاحب فوت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ سیاست میں گزارا, تقریباً 9 سال وہ ملک میں حکمران رہے. اور اس معاملے کے اس وقت کے بہت سے معاملات ہیں جس پر بہت سے لوگ آج باتیں بھی کرتے رہے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ وہی شخص جانتا ہے کہ کیا ہوا یا نہیں ہوا. تو ان چیزوں کو ہمیشہ جو کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا اس کو تاریخ کے سپرد کر دیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں چیزیں تاریخ کے سپرد کر دیں, لیکن ایک بات مجھے ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ کوئی شخص بھی جماعت سے بڑا نہیں ہوتا. یہ ہر سیاستدان کو بات سمجھنی چاہیے. ہر سیاستدان کی ایک ایگو ہوتی ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں جماعت سے بڑا ہوں وہ میرا خیال ہے خود بھی ان کو ناکامی ہوئی اور ان کی سیاست ان کی جماعت کو بھی نقصان ہوا. اچھا سر, اگر چلیں آپ اس کو اس وقت آپ کہتے نہیں اس میں جانا چاہیے, لیکن چلیں اتنا صرف بتا دیں کہ آپ کی طرف سے کوئی میسج پھر نواز شریف صاحب کو گیا اس وقت تو آپ جیل میں تھے, کوئی آپ نے ان کو بتایا کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے؟ نہیں, میں نے ایسی باتیں کبھی شیئر نہیں کی. میں جو بات آدمی نہ کرتے بس بات ختم ہو گئی, اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مفتاح صاحب سے آپ نے کیا یہ ڈسکس کی؟ کیونکہ اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مفتاح صاحب نے یہ بات کی کہ جی مجھے ایک دفعہ کا تو پتا ہے, شاہد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ جی مجھے آفر ہوئی ہے. مفتاح صاحب سے یہ منسوب کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی ڈینائل بھی نہیں آیا ابھی تک. میں دن میں کتنی باتیں ڈینائی کروں. کل میرے اوپر آپ کی بات نہیں کر رہی سر, آپ کی بات نہیں, مفتاح صاحب کی بات کر رہی ہوں سر. مفتاح صاحب مجھ سے, میں جب جیل میں تھا تو تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے, لیکن ہماری ملاقات ایک دفعہ ہوئی. ان جو 8-10 مہینے تھے جیل کے اندر ایک دفعہ ملاقات ہوئی. تو بہرحال یہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں ان کی رائے ہے. لیکن چلے یہ مجھے بتا دیں یہ بات صحیح ہے سر نا, لیکن صرف چلے یہ مجھے بتا دیں یہ بات آپ اس کو ڈینائی کریں کہ مفتاح صاحب سے آپ نے شیئر نہیں کی یہ بات؟ نہیں, اس کو رہنے دینا. میں جو شیئر کیا تو اعتماد بھی کیا تھا. مفتاح صاحب کو یہ بات پبلکلی جو بھی بات ہو اعتماد کی وہ نہیں کرنی چاہیے. میں ان باتوں کو رہنے دیجیے, باتیں گزر گئی ہیں, تاریخ ایسا بن گئی ہے. اچھا ٹھیک سر. اچھا سر, یہ چلیں اس بات سے تھوڑا سا یہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ اس پہ بات کہہ رہے ہیں کہ مفتاح صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اگین ان کی طرف سے بھی کوئی ڈینائل اس طرح نہیں آ رہا, تو یہ پیشکش تو جو ہے وہ کی گئی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آئی ریممبر کیٹیگورکلی, شاید جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کا جانے میں شاید 2 دن رہ گئے تھے, آخری ان کے کچھ تھے, تو آپ لوگوں نے تمام جرنلسٹ کو لنچ پہ بلایا تھا, اور وہاں پر اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ اس وقت کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بات کچھ اور کرتی ہے اور کرتی کچھ اور ہے, کمٹمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت تھا؟ نہیں, جب ہم PMLN کی حکومت تھی اس کے بعد کی بات نہیں سر, اس کے بعد کی, اس کے 2019 ارلی 2019. یہ ثاقب نثار صاحب کی رائے ہو سکتی ہے, میں اس رائے میں نہیں پڑھنا چاہتا. نہیں سر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے, جنرل باجوہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے. جی جو کچھ کیا نہیں کیا, کس کے سے کیا وعدہ کیا, اس کو پورا کیا یا نہیں کیا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اور اس بات کو تاریخ میں چھوڑ دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو باجوہ صاحب کا وقت تھا, یہ 6 سال تھے, اس کے بڑے گہرے اور منفی اثرات ملکی سیاست پر ہوئے ہیں اور ملک کے حالات پر ہوئے ہیں. سر لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ, اب یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, آج آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہے, کیونکہ آج کل آپ جس طرح جس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں, ری امیجننگ پاکستان, اس میں ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ دے پلے پیوٹل رول ان دس, کیونکہ اس ملک میں جب بھی اس طرح کی جو ہیں وہ سمجھوتے ہوئے ہیں, میں ایکسٹینشن کی بات کر رہی ہوں, تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہی آیا ہے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن دی جائے, اور آپ کی جماعت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دینی ہے ایکسٹینشن, بلکہ یہ تو مذاق بھی کیا جاتا ہے جی منٹوں کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے جو ہے راضی ہو گئے, پھر کیوں دینی پڑی سر؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے, میری اس وقت رائے میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, ایکسٹینشن کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب اگست کے مہینے میں 3.5 مہینے پہلے باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ایکسٹینشن دے چکے تھے.
تو جب یہ معاملہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کے پاس بھیجا تو میری رائے یہ تھی کہ ہمیں ایکسٹینشن جو ہے اس میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے. حکومت کے پاس اکثریت ہے, وہ اس بل کو اس معاملے کو پاس کر لے گی, لیکن ایسے معاملے پر پارلیمان یا سیاسی جو نظام ہے وہ ڈیوائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے. تو میں نے کہا تھا ایکسٹینشن انہوں نے کر دی ہے, آپ اس کی حمایت کر دیں, لیکن جو ترمیم آپ نے کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس ترمیم نے ایک ایکسٹینشن جو کہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے اس کو ایک معمول کا حصہ بنا دیا. تو اب ہر ایک کی توقع یہ ہوگی کہ ہاں حکومت مجھے ایکسٹینشن دے دے, اور اس سے ہر قسم کی باتیں نکلتی ہیں. ابھی آپ نے باجوہ صاحب کے جانے سے پہلے آپ نے اور اس کے بعد بھی باتیں سنی ہے کہ باجوہ صاحب کو دوسری ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی. تو یہ سب سے بڑی خرابی تھی اس معاملے کی. کیوں کرنی پڑی؟ مطلب اس وقت کیا چلیں انہوں نے ایکسٹینشن تو دے دی تھی, دیٹ اسائڈ آپ کہتے ہیں اس کی مخالفت نہیں کرنی پڑی, ترمیم کی جو آپ کو حمایت کرنی پڑی, میں اس پہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نہ بھی کرتے, آپ کی جماعت نہ بھی کرتی, تو دیٹ مینس کچھ نہ کچھ تو آپ کی کوئی مطلب کوئی آپ کی ریزننگ ہوگی, کوئی ایشوز ہوں گے, کوئی آپ کے اپنے کمپرومائزز ہوں گے جس کی وجہ سے کرنی پڑی. دیکھیے کمپرومائز کی بات نہیں ہوتی. میں پھر گزارش کروں گا کہ وہ بل ہماری حمایت کے بغیر بھی پاس ہو جاتا, اپوزیشن ساری مخالفت کرتی تو پاس ہو جاتا. میں لیکن ایک ریکارڈ کا حصہ تو رہتا, ایک ریکارڈ کا حصہ تو رہتا کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے نہیں اس میں جو ہے وہ. جی میں نے کہا نا, میں اس ترمیم سے میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن چونکہ میری جماعت نے ووٹ دے دیا تو وہ ترمیم کا میں بھی حصہ ہوں, تو میں اسے لا تعلقی اظہار نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جہاں پر فوج اور جوڈیشری کے معاملات ہوں وہاں پر پارلیمان کو ڈیوائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے, وہاں پر سیاسی نظام کو ڈیوائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ترمیم نیگوشیٹ ہوئی یا جو بھی ہوا, میں اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں تھا اور نہ میں اس معاملے میں میرا کوئی تعلق تھا, وہ اس میں کمزوریاں ہیں اور اس قانون کو اب آپ نے واپس آپ کو کرنا پڑے گا. چلیں سر دیکھتے ہیں واپس ہوتا ہے کہ نہیں. یہ بتائیے کہ اسی سے جڑا ہوا یہ ہے, اس وقت زبان زد عام ہے, اس وقت جو حکومت ہے آپ کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ڈی ایم ہے, وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے, عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جی میرا کوئی ہاتھ پکڑے, ان کا کوئی ہاتھ پکڑے, اس کوگمائر سے ان کو جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ چیزیں آگے چلیں. لیکن فلپ سائڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ جوڑی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ, وہ گارنٹیز کا انتظار کر رہے ہیں اور واپس اسی لیے جو ہے وہ نہیں آ رہے کہ کوئی ان کو گارنٹیز ملیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملیں, تب وہ واپس آئیں. ادروائز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ریپیٹ واٹ ہیپنڈ ان 2018. دیکھیے میں ان باتوں سے گریز ہی کرتا ہوں, مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب ہیں ہماری جماعت میں, وہ اکثر ان چیزوں پر بات کرتے ہیں, وہی جانتے ہیں, میں نے کبھی یہ باتیں سنی نہیں ہیں. اچھا, تو میاں صاحب جو ہیں وہ علاج کے لیے گئے تھے, ان کو واپس آنا ہے, علاج کروا کر آ جائیں گے, اور جو بھی قانونی پروسیس ہے مکمل ہوگا. صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اپیلز ہیں جب بھی وہ آئیں تو اپیلز کا فیصلہ جلد از جلد ہونا چاہیے. ان کیسوں کے حقائق بڑے واضح ہیں کہ کس طرح وہ ججمنٹس لی گئیں, کیا اس کے پیچھے حالات تھے, اور پھر سپریم کورٹ نے خود جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 10,000 درہم کی فیس نہ لینے پر آپ نے ملک کی حکومت توڑ دی, ملک وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر دیا, سیاست سے نکال دیا. اس کی درستگی بڑی ضروری ہے, ورنہ اگر وہی جی ٹھیک. لیکن آپ سمجھتے ہیں اس وقت آنا چاہیے واپس نواز شریف صاحب کو, کیا اب آ جانا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ جی بالکل, وہ آئیں گے اور کہیں ان کو جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, علاج کروا رہے ہیں, علاج کرا کے آ جائیں گے. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ انصاف کے جو دو پیمانے ہوتے ہیں, جس پیمانے پر پاکستان کے سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو تولا ہے اسی پر باقی کو بھی تولیں, تو پھر میرا خیال ہے کوئی یہاں بچے گا نہیں. آپ عمران خان صاحب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں, بالخصوص عمران خان صاحب ہوں کوئی اور ہوں, اسی پیمانے پر آپ تول لیں جو آپ کے پاس حقائق ہیں, تو پھر یہاں کوئی نہیں بچے گا. تو اس لیے آج یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ انصاف ہو اور ہوتا ہوا بھی نظر آئے. چلیں عباس صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں we'll continue this discussion. Do stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عباس صاحب تاریخ کا حصہ ہے, آپ اس پہ کامنٹ کریں نہ کریں, لیکن کمپرومائزز تو پہلے بھی ہوئے ہیں,
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام پارٹیز نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. آپ ہی کہا کرتے تھے، مجھے آپ ہی کا وہ جملہ یاد ہے جب آپ سے ہم پوچھا کرتے تھے کہ آپ نو کانفیڈنس کب لا رہے ہیں، تو آپ ہی کہا کرتے تھے دیکھیں اس ملک کی حقیقت یہ ہے، ڈائنامکس یہ ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ پشت پناہی نہ کرے تو نو کانفیڈنس کبھی سکسیڈ نہیں کرتا. وہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ سکسیڈ کر گیا، لیکن نتیجہ اس کا یہ آیا کہ آپ کے اوپر جو عوام کا کانفیڈنس تھا وہ نیچے چلا گیا. آپ کی پارٹی کا جو پاپولیرٹی گراف تھا بہت تیزی سے جو ہے وہ نوز ڈائیو کیا ہے. اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بڑے اگینسٹ ہیں، آپ کے جو ایتھوس ہیں، آپ کی جو پرنسپلز ہیں، دے ڈونٹ الاؤ یو ٹو اس طرح کے کمپرومائزز کے لیے. کیا یہی وجہ ہے سر کہ ری امیجننگ پاکستان کا رخ جو ہے وہ کرنا پڑا، یہ سیمینارز جو ہیں وہ اسٹارٹ کرنے پڑے؟ میں پھر گزارش کروں گا، کوئی شخص بھی جماعت سے بڑا نہیں ہوتا. جو جماعت نے فیصلہ کر دیا، چاہے تاریخ کے حوالے سے وہ فیصلہ غلط ہی ثابت ہو، وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے، اسے لا تعلقی کا اظہار ممکن نہیں ہوتا. ہماری جماعت نے فیصلہ کیا، ہم نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بالکل ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے. اس دفعہ جو نو کانفیڈنس ہوا ہے اس سے چند ہفتے پہلے کانفیڈنس کا ووٹ بھی ہوا تھا، اور اس کانفیڈنس کے ووٹ میں جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب اور جو آرمی چیف تھے جنرل مشرف، دونوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ نمبر پورے کیے تھے. مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس میجورٹی نہیں تھی، اور جب اسٹیبلشمنٹ اس کی بیساکھیاں ختم ہوئی، میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ بیساکھیاں جب تک رہیں گی عمران خان کی حکومت رہے گی. بیساکھیاں جب ہٹیں تو عدم اعتماد ہو گیا. اب اچھا فیصلہ تھا، غلط فیصلہ تھا، اس کو پھر میں کہوں گا تاریخ پہ چھوڑ دیں. اس وقت جو ملک جس دہت سے گزر رہا ہے، جہاں اب پچھلے کوئی 8-9 مہینے آپ کو جب تک جنرل باجوہ نہیں گئے آپ لوگوں کو بھی یہ یاد نہیں آیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے. انہوں نے بھی جانے کے بعد جو ہے یہ باتیں کی. اب مریم صاحبہ پھر سے وہی بات، 5 کا ٹولہ ہے، 5 کے ٹولے نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا. کیا آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک جو ہے یہ دس از آلسو کمپرومائز، یہ بھی غلط ہے؟ نہیں، کمپرومائز کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ بات کرنے سے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا نا، نہ قانون روکتا ہے نہ ہی 8-9 مہینے تو کچھ یاد نہیں آیا نا. میں تو یہ بات کر رہی ہوں، میں تو یہ جو نواز شریف صاحب سے بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں ہمارا بیانیہ جو ہے وہ عمران خان نے لے لیا اور ہم نے اس کی ساری نالائکیاں اپنے سر لے لی. تو وہ بیانیہ تو آپ کا بھی بدل گیا. اب جب باجوہ صاحب گئے ہیں تو ان کے بارے میں، فیض صاحب کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. باجوہ صاحب ورنہ تو باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی ایشو اس طرح نہیں آ رہا تھا. دیکھیں جو فیصلہ ہوا، حکومت آ گئی، اس کے بعد باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتی رہی. یہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے. اگر آرمی چیف اور فوج میں کنفرنٹیشن ہو پھر معاملہ کہاں پہ جائے گا، یہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے. اس کے بعد اب ایک سیاسی ماحول ہے، اس کے اندر آپ تاریخ کی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا یا نہیں کیا. میں یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ چوری ہوئے اور اس کے اثرات پاکستان پر کئی اشرے رہیں گے. یہ معمولی چیز نہیں تھی جو 2018 میں ہوئی، اور اس کے بے پناہ پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے حالات پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں. تو سر پھر shouldn't those who committed this crime, shouldn't they be taken to task? اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جلسوں میں جو ہے وہ 5 کے ٹولے کی بات کریں، اور جو بقول آپ کی جماعت کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہو رہی ہے وہ پھر پولیٹیکل ایلیٹ کی ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑا ایک سر فہرست جو ہے وہ آگے ہو کر جو ہے یہ کردار ادا کیا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی؟ کیا اسی طرح ہم جلسے جلوسوں تک ان کے نام جو ہیں لیتے رہیں گے، یا پھر ماضی کا آپ کا ایکسپیرینس ویزاوی دا لیٹ پریزیڈنٹ مشرف وہ اتنا تلخ ہے کہ آپ اس طرف دوبارہ جو ہے وہ ریورٹ نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے یہ ہمارا کام، یہ پھر میں کہوں گا یہ تاریخ کا کام ہے. آپ کے ملک میں فوج تقریباً 35-40 سال، آدھا عرصہ ملک کی جو تاریخ ہے اس میں فوج براہ راست اقتدار میں رہی ہے. جب نہیں بھی اقتدار میں ہے تو ان کو یہ بڑے گہرے اثرات ہیں ملک کی سیاست اور معاملات پر. ان کو آپ کیسے درست کریں گے؟ یہ 75 سال کی خرابیاں ایک دن میں درست نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، چھوڑ دیں اس کو؟ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یا نہیں ہوئی ہے؟ کیا نہیں سر، یہ نہ ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے، لیکن ہم ان کو اپنے لیے جو پولیٹیکل ریٹرک ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر واقعی یہ 5 کا ٹولہ تھا تو اس میں پھر ہمیں کون چلے؟ اگر پریزیڈنٹ مشرف والا ایک تلخ جو ہے تجربہ تھا تو ججز تو یہی ہیں سر.
जजेस तो इस वक्त नहीं है। मैं फिर ये कोशिश करूंगा, हम सबको इत्तेसाब को और अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज बड़ा पसंद है जी। हर आदमी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में जितना ये लफ्ज इस्तेमाल होता है वो आज तक किसी ने नहीं किया। आप सियासतदानों को ले लें जी, जनरल मुशर्रफ साहब, मैं फिर कहूंगा अल्लाह जो वफ़ा फरमाए, वो आज फोत हुए हैं। उन्होंने एक कानून बनाया नैब का कि इससे जनाब मैं अकाउंटेबिलिटी कर दूंगा तमाम सियासी की, तमाम सियासतदानों की। और ये कोई नई बात नहीं थी, उससे पहले पोडा बना था 50s के शुरू में, फिर प्रोडा बना 50s के मिडिल में, फिर एब्डो बना 60s में, और उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक भी अपनी अकाउंटेबिलिटी करते रहे, फिर मुशर्रफ साहब ने ये बना दिया। आज तक एक सियासतदान नैब के अंदर उसकी कन्विक्शन हुई है, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, और दोनों कन्विक्शन जो हैं वो ऐसी हैं कि वो एक दिन भी अदालत में नहीं ठहर सकती। तो जब भी आप एहतसाब की बात करते हैं उसमें आपको इंसाफ के निजाम के मुताबिक सबूत देना होता है। मैं और आप सारा दिन बातें करते हैं किसने क्या किया। हम अब ये चाहते हैं कि जनरल जैसे जनरल मुशर्रफ की बात थी, आप उन्होंने तो एक आखिर में जो आइन तोड़ा उसको वो प्रोटेक्शन ना दे पाए, तो उन्होंने अपना आपको एक्सपोज कर दिया था। अब हम कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुए 2018 के, इसका क्या सबूत है? कोई सबूत है कि फलाने ने फलाने को कहा और उसने ये इम्प्लीमेंटेशन की, ऑर्डर्स की? तो इसलिए ये मामलात तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। वहीं पे कथा कलामी की माफी चलेंगे, बेशक अगर आपके पास वो सबूत नहीं है, आई सी योर पॉइंट, बट जहाँ तक ये बात है जो भी आपने भी बात की है, बाजवा साहब से भी की जा रही है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जो मेरे लिए मैनेजमेंट हुई उस वक्त भी हुई, उससे पहले भी हुई, ठीक है। और आजकल जो इंटरव्यू दिया है बाजवा साहब से जो मंसूब किया जा रहे हैं इंटरव्यूज़, वो भी जो है वो इस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बट अगेन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते बिकॉज मे बी उस तरफ जाते हुए सबके पाँव जलते हैं। नहीं, आप किधर लेके जाना चाहती हैं? नहीं, मैं नहीं लेके जाना चाहती सर, मैं लेके आप मुकदमा दर्ज करते हैं, मुकदमा दर्ज करेंगे किस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? जब इलेक्शन चोरी हुआ, एक निजाम के तहत चोरी हुआ ना, एक इदारे का फैसला था, ये सब मामलात हुए। अब उसमें आप क्या उसमें कुरेदना चाहती हैं? अब 5 साल उसको भी गुजर गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीजों से सबक हासिल करें कि मुस्तकबिल में ये चीजें ना हों। मेरी तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और जाहिर है आप ही लोग हमें जो है वो चीज़ें बताते हैं और आती भी रहती हैं, खुद भी अगर एतराफ़ कर लिया हो जस्टिस जावेद इकबाल साहब नैब चेयरमैन की, कई चीज़ें जो हैं वो सामने हैं, उनका वो केस भी जो है जो तैयबा गुल वाला केस है वो भी सामने है। बट अगेन आई थिंक हमें ज़्यादा ये मेरा ख्याल है बिकॉज ये केसेस हमारी अदालतों में बहुत लंबे चलते हैं, हमें सूट करता है कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो जलसों में और पॉलिटिकल रेटरिक के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। मुझे तो इतनी जो है वो इसकी समझ आती है बिकॉज इट्स ईजियर कि दोनों साइडों की, सिर्फ आपकी नहीं बात करी, मड स्लिंगिंग इज ईजियर कि उसको गंदा कर दें, वो हमें गंदा, मुखालिफ हमें गंदा कर दें। वो मेरा ख्याल है जलसों में चीज़ें बिकती हैं और अकाउंटेबिलिटी टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ये कह रहा हूँ ना कि बातें करना बड़ा आसान है, इससे कुछ आपको पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाती है। लेकिन आप खुद देख लें कि जहां पर जैसे जावेद इकबाल जैसा आदमी जो अकाउंटेबिलिटी का इंचार्ज था वो खुद काबिल एहतसाब है, उसके बारे में इमरान खान कहता है जी कि मैंने सब कुछ किया है, मैंने लोगों को अंदर डाला है। जब इक्तदार में थे वो, इक्तदार के बाद वो कहते हैं जी मैं नहीं था, ये जनरल मुशर्रफ कर रहा था, सॉरी जनरल बाजवा साहब कर रहे थे। जनरल बाजवा साहब मुझे पता ही नहीं था, इमरान खान साहब कर रहे थे, ठीक है। और जैसे जावेद इकबाल साहब तो रोते हुए लोगों को कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं था, मुझ पे तो दबाव डाल के सब काम करवाए गए। मैं वैसे कॉम्प्रोमाइज था इसलिए सारी चीजें जो है मेरे पे दबाव आ गए सारे। जिनकी आपने हद तक की है, जिनकी शोहरत खराब की है, उनका क्या बनेगा? राइट, ये इमरान खान, बाजवा साहब और जैसे जावेद इकबाल साहब जवाब देते ना इस बात का। आप तो तमाशे, आप तो खेले खेलते रहे, तो जिन लोगों की जिंदगी खराब हुई है उनका क्या बनेगा? चले सर, ना इस मुल्क में जवाब लिए जाएंगे ना जो है वो कुछ होगा। ये अलबत्ता हम जलसों में ज़रूर चीज़ें सुनेंगे मुखालफिन के खिलाफ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ये बताइए कि 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन वी आर बाउंड कि 90 डेज़ के अंदर हम इलेक्शंस जो हैं वो करवाएं।
अब तकरीबन 20 दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं, अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही। उल्टा ये तासुर दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए शायद इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन पर जो है वो डाला जा रहा है कि जी वो डिले कर सकते हैं, मरदमशुमारी एट्सेट्रा, इस तरह जो चीज़ें हल्का बंदियाँ जो हैं उनको जो है जवाज़ बना के आगे किए जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे, होने चाहिए इलेक्शन टाइम पर या आगे कर दें इनको? देखिए, आइन जो होता है बड़ा वाज़ेह है इन मामलात में, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ये तासुर से ये चीज़ें आप तब्दील नहीं कर सकते, तासुर से या ख्वाहिश से चीज़ें तब्दील नहीं होती। इलेक्शन 90 दिन में होने और वो होने चाहिए। ठीक, अच्छा, ये जो जवाज़ दिया जा रहा है, गवर्नर केपी को कोट किया जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी आ रही है कि जी सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम इलेक्शन करा सकें। डू यू सब्सक्राइब टू दिस नैरेटिव? देखिए, मैं सब्सक्राइब करूं या ना करूं, ये मादर गवर्नर साहब का फैसला नहीं है। इलेक्शन करवाना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उनको अगर जो हुकूमत होगी, जो सूबे की हुकूमत है या वफाकी हुकूमत, अगर वो कहे कि जनाब इलेक्शन के ये हालात हैं, टेररिज्म है, जो भी है, तो हम समझते हैं कि ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जो भी मामलात हैं, तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है। तो ये फैसला इलेक्शन करवाने का उनका होता है। जो भी हालात हैं जिसकी कुछ जिक्र करे, गवर्नर साहब करें, कोई चीफ मिनिस्टर साहब करें, जो भी करे, इलेक्शन कमीशन उन तमाम मामलात को कंसिडर करके अपना फैसला कर देगा। फिर वो, अगर आप इलेक्शन डिले करेंगे, ये मामला अदालत में जाएगा। ये इसमें कोई काम नहीं है। 90 दिन बड़े वाजे हैं आइन के अंदर। लेकिन सर, दूसरी तरफ जो ये बात की जा रही है कि अगर वाकई सिक्योरिटी का थ्रेट है दोनों सूबों में और इलेक्शन उसमें नहीं कराए जाते, एक तो ऑब्वियसली एग्जांपल दिया जाता है 2013 के जब इलेक्शंस हुए, इससे हालात बहुत ज़्यादा और ख़राब थे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है इस वक्त कि एक तरफ आप बाई इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो परमिसिबल नहीं है। पंजाब हो या केपी हो, दोनों साइडों पे जो है यही जवाब जो है वो दिया जा रहा है। इसको किस तरह आप देखते हैं एज एन इंडिपेंडेंट? मैं आपका एनालिसिस अगर मांगूं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं जमात के साथ हूँ, लेकिन मेरी इस पे मौका बड़ा वाजे है। और किसने कहा है कि इलेक्शन के सिक्योरिटी के हालात हैं तो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? ये क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा है? जब ये बात इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, तो फिर इस पर आप बहस कर सकते हैं या अदालत में मामला जाएगा। ये मामला अगर इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हालात दुरुस्त नहीं है, हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, तो फिर वो फैसला अदालत में जाकर उनको वजाहत देनी पड़ेगी वो क्या हालात थे, उसका कैसे उन्होंने असेसमेंट किया, कैसे उन्होंने इस फैसले पर पहुंचे हैं। क्योंकि ये आप जो एक आईनी शिक है उसकी आप एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो इसमें इबाम कोई नहीं है आईनी मामला। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त चले केपी को हटा देते हैं, पंजाब में अगर देखा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन आप हैं, आपकी मुशावरत से जो है वो केयर टेकर्स भी आए हैं। क्या वजह है वहाँ पे गवर्नर साहब जो हैं 20 दिन के बाद भी जो है वो डेट का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे? आप क्या समझते हैं फिर वहाँ क्या वजह है? पंजाब में अगर बात करूँ, सिर्फ 20 दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल है पिछले जुमे को उनको नाम भेजे गए थे और मंगल वाले दिन उन्होंने जवाब दे दिया कि जनाब ये फैसला आपका है, जिस तरह ये असेंबली डिसॉल्व हुई है उसमें ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं कोई डेट्स दूं। आप जो हैं इलेक्शन कमीशन वो फैसला करके इलेक्शन करवा दें। साथ उन्होंने जिक्र किया कि आप ये भी देख लें कि जो मुल्क के सियासी और माशी हालात हैं, क्या उसके अंदर ये इलेक्शन मुमकिन होगा या नहीं होगा। ये ना वो फैसला कर सकते हैं, ना ये उनकी एक राय है जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास है। बेसिकली इस वक्त ये अगर देखा जाए तो एक तरह स्केप गोटिंग हो रही है, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ, इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ, इस पे ही सरजनिश बढ़ी हुई है इलेक्शन कमीशन की भी। कोर्ट में आई बिलीव ऑन थर्सडे या फ्राइडे जब ऑनरेबल जजेस ने ये पूछा कि जी आप अपना बताएं, आप छोड़ दें, गवर्नर साहिबान को आप छोड़ दें, तो फिर क्या आप समझ रहे हैं, आपकी असेसमेंट इलेक्शन कमीशन राय फरार इख्तियार कर रहा है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तासुर यही मिलता है कि इलेक्शन कमीशन तो पीडीएम की बी टीम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो राय फरार अख्तियार नहीं कर सकता, उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना आइन के तहत। तो यही बात शायद, मैं तो उन कमेंट्स का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यही बात शायद जज साहब ने पूछी हो कि ये जिम्मेदारी आपकी है, गवर्नर की नहीं है। जी। अच्छा सर, कल अब एक
آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جی اس وقت تو خیر یہ المناک حادثہ جو ہے وہ ثانیہ نہیں ہوا تھا جو پشاور میں، جس میں 102 قیمتی جانیں ہم نے گنوا دیں، لیکن اب اس کے بعد ایک اے پی سی جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے جس میں معیشت بھی ڈسکس ہوگی اور جس میں ٹیررزم بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوگی. بٹ آف کورس عمران خان صاحب نے اس میں حصہ لینے سے ابھی لگ نہیں رہا، ایپیکس کمیٹی میں تو نہیں آئے اور اس میں بھی لگ رہا ہے کہ شاید نہ ہی جائیں. ان کی طرف سے جو تاثر آتا ہے، ان کی طرف سے جو ان کا جواز آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، جواز جو وہ پیش کرتے ہیں کہ جی ایک طرف ہماری پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے، دوسری طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آ جائیں اے پی سی میں بیٹھ جائیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے اینڈ دی اونس از آن دا گورنمنٹ آف دا ڈے، کیا وہ کریٹ ہو رہا ہے، وہ اس وقت پیدا کیا جا رہا ہے، یا اس کے بالکل برعکس چیزیں خرابی کی طرف زیادہ جا رہی ہیں؟ کنڈیوسو انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں آپ؟ جو آپ جب ملک میں ٹیررزم ہو، اتنا بڑا ثانیہ ہو، پھر آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ کون سی ڈھونڈ رہے ہیں؟ پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پکڑ دھکڑ جو اس وقت ہو رہی ہے، جو اس وقت الیکشن کی بات کروں گا، پکڑ دھکڑ جو ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو بالکل غلط ہے. قانون کے مطابق ہوئی ہے. آپ یہ بتا دیں قانون کے مطابق ویسے ہوئی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا تھا، 4 ابھی شیخ رشید صاحب بھی ہیں، تو ان کے جو کیسز ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی بندہ ہوتا ہے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو کیسز ہیں ان کو آپ ثبوت کے ساتھ ڈے ٹو ڈے چلائیں اور ان کا فیصلہ کریں. سر کل اگر ہیروئن والا کیس جو ہے وہ مذاقہ خیز تھا، تو آپ کو نہیں لگتا آج کل ہر آدمی پہ جو ہے وہ شراب کے کیس جو بن رہے ہیں یہ بھی مذاقہ خیز ہے؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ باتیں مذاقہ خیز ہیں، کو تاریخ قبول نہیں کرتی. تو ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پروسیکیوٹ کرے. اگر آپ کا ثبوت ہے شراب برآمد ہوئی ہے، شراب اگر غیر قانونی ہے، تو آپ کیس کو پروسیکیوٹ کریں اور سزا دیں، عدالتیں سزا دیں. یہ آپ کیس بنا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ یہاں ابھی تک 1950 کے اشرے کے کیس پڑے ہوئے ہیں، جج بھی مر گئے، لوگ بھی مر گئے، مدعی بھی مر گئے اور کیس چڑھے. یہ باتیں پرانی سیاست تھی، عمران خان صاحب نے خوب چلائی ہے. اور یہ جو آپ بھی آگے اس کو اسی طرح چلا رہے ہیں بھائی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی بھی اسی طرح چلا رہی ہے سر. جی میں ہماری پارٹی کر رہی ہے تو غلط کر رہی ہے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. میں اس میں بڑا کلیئر ہوں، اور اگر کسی اور نے کیا ہے تو آپ کو اس میں نہیں لفظ ہونا چاہیے. پر شکر ہے ہم نے کسی پر 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالی. لیکن ہر کسی پہ ابھی گزشتہ دن جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ڈرائیور اریسٹ ہو گئے، وہ بھی مبینہ طور پر شراب لے کر جا رہے تھے. اب شیخ رشید صاحب ہو گئے. تو اس سے تو کوئی وہ مطلب ماضی کی سیاست سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، ہم آگے نہیں جا رہے ہیں، ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں. سر آنے والے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی سیکھ لیں. آج ملک میں جو ٹیررزم کے حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، یہ اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہے، اس میں سب حصے دار ہیں. اب بیٹھے اس کا حل ڈھونڈیں. لیکن کیا آپ اپنی پارٹی کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ چھوڑیں یہ شراب کی کیسز اور یہ ساری چیزیں، اس طرح کے بانڈے کیسز چھوڑیں، لیٹس فوکس آن دی مور امپورٹنٹ تھنگس؟ کیا آپ نے ایڈوائز دی ہے؟ جی آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ کے ثبوت ہے تو آپ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے اس کو چارج لگائیں. سر اگر کسی نے قانون توڑا ہے بالکل، لیکن یہ مقدمہ شروع کر دیں. جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں سیاسی لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں. آپ ان کو یہ ہتھکڑیاں مت لگائیں، یہ سر پر کپڑا مت ڈالیں. آپ عدالتوں میں وہ آئیں، ڈے ٹو ڈے ان کا کیس چلائیں اور ختم کریں. ثبوت آتا ہے، سزا ملتی ہے تو مل جائے. اب بھائی صاحب کوئکلی بالکل پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے. آنے والے جو دن ہیں اس میں آپ کو کیا سٹیبلٹی آتی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں مزید خراب ہوں گی بفور دے گیٹ بیٹر؟ اور کیا آپ کو جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ٹائم پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر اس ملک کی سیاسی قیادت، عسکری قیادت، اس ملک کی جوڈیشری کی قیادت، اگر ان کو آج بھی پاکستان کے حالات کی سمجھ نہیں ہے تو پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آج جو معاملات ہیں اس میں سب حصے دار ہیں. ہم سب جو اس ملک میں اقتدار میں رہے ہیں، اقتدار میں ہیں، جن کے پاس آئینی عہدے ہیں، آج سب کو بیٹھ کر ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ملک کے مسائل جہاں پر پہنچے ہیں، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہم نے آئین سے ہٹ کر اپنی ذمہ داریاں اختیار کی ہیں، یہ اس کا ہے. تو آج یہ سب کی ذمہ داری کہ بیٹھیں اور حل تلاش کریں. الیکشن ٹائم پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ اس سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں پیشن گوئی کا میں قائل نہیں ہوں. آئین بڑا واضح ہے
کہ 90 दिन में आपने ये जब असेंबली तहलील हुई इलेक्शन करवाने हैं, जब टर्म पूरी होगी 60 दिन में करवाने हैं। आइन में गुंजाइश है कि वो आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं अगर मुल्क के अंदर गैर मामूली हालात हो। उन गैर मामूली हालात का तजिया करना, उनको वो अदालत के अंदर ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि क्या हालात हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। चलें सर, देखते हैं कि आने वाले दिन इस मुल्क के लिए क्या लाते हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। प्रोग्राम को यहीं हम कंक्लूड करते हैं। आने वाले दिन बताएंगे कि किस तरफ, किस नहज पर हम जा रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हैं, ये भी टाइम पे होते नज़र नहीं आ रहे, और जो आगे वाले इलेक्शंस हैं, जो जनरल इलेक्शंस हैं, वो भी टाइम पे होते नज़र नहीं आ रहे। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।